سیرت النبی پارٹ نمبر 29 نماز کی ابتدا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا، مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر کبھی کوئی مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیات معلوم ہو جائیں۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کے وقت ہوا، عصر تو نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے کہ ہی جھوٹ، کیونکہ دوسرے یہ کہ جب حدیث سے 5 نمازیں ثابت ہے تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء جوارح یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ۔
لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی ہیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں تک اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد تک نظر آتی ہیں۔ اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا کہ آسمان موجود ہیں، اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ الحمدللہ معراج کا بیان تکمیل کو پہنچا۔ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم میں ہم معراج کے بعد کے واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کامیابی کی ابتدا۔ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں پہلے میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگوں یہ شخص چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگوں اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظر، بنو مرہ اور بنو عزرہ سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے۔ وہ کہتے آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ تکلیف یمامہ اور بنو حنیفہ نے پہنچائی۔ مسلمہ بن کذاب بھی اسی بدبخت قوم سے تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام پر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنے وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے، چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی ادا کے مقام پر ہے۔ مکہ سے منی
مدینہ کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے، ان سے فرمایا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولے ضرور کہیں۔ فرمایا بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اسے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودیوں اور مدینہ کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اسی طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تمام تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج 2 سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی، لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا، پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ ہجرت کا آغاز۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے، ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ نے بیعت لی تھی، آپ نے ان کے سامنے سورۃ نساء کی آیات تلاوت فرمائی۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ آپ نے حضرت ابو مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا، یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی، سب سے پہلے جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن حفیر بھی ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد مدینہ مصعب بن عمیر حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابی کی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد مینا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت سے پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک ایک کر کے 2 کر کے جمع ہو گئے۔ پھر مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے، ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا تم لوگ جو عہد و پیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا، اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت براء بن معرور نے کہا ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت براء بن معرور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسن بن عتیان بول اٹھے چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں، چاہے ہم قتل کر دیے جائیں، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس بولے ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسن نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے تم پناہ دو گے اس سے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے ہیں اور 3 اوس میں سے ہیں۔ یہاں آپ نے ان سے فرمایا تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، براء بن معرور، ابو الحسن بن العتیان، اسید بن حفیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سامت اور رافع بن مالک تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جانثاروں سے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حوارین کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ساتھ ٹھکانہ بنا لیا، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے لگے اور ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں مصیبتیں بڑھتی چلی گئی۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، اسی طرح حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کو بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، حضرت عبادہ بن سامت کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی بنایا، حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر۔